Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو کوشچن آنسر سبق نمبر 6 ہے رستم و سہراب۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ خدا کو پکارنے کے الفاظ۔ اس کا جواب ہے پروردگار، درد مندوں کی دوا، کمزوروں کی طاقت، نا امیدوں کی امید۔ دوسرا ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے رواں خاکہ مکمل کیجئے۔ رستم کے لیے سہراب کا تخاطب۔ اس کا جواب ہے محترم انسان، بہادر بوڑھے، شیر دل بوڑھے، جواں ہمت بوڑھے، فتح مند بوڑھے۔ تیسرا سوال ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ ساتھی، سپاہی، رستم، سہراب۔ اس کا جواب ہے رستم طوس گودرز، سہراب ہومان بارمان۔ چوتھا سوال ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ سہراب باپ، ماں، خاندان کا چراغ، گھر کا اجالا۔ سہراب باپ، رستم ماں تہمینہ، خاندان کا چراغ، سام و نریمان، گھر کا اجالا، زال و روادابا۔ پانچواں ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ سہراب کا رستم کو بھاگ جانے کا مشورہ۔ اس کا جواب ہے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جانا۔ رستم نے سام و نریمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا۔ رستم کا کہیں بھی چھپ جانا۔ سہراب کا باپ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ چھٹا سوال ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شجری خاکہ مکمل کیجئے۔ ڈرامے کے اہم کردار، وطن، عہدہ، رشتہ۔ ڈرامے کے اہم کردار رستم، وطن ایران، عہدہ سپہ سالار، رشتہ سہراب کا باپ۔ سہراب، وطن توران، عہدہ سپاہی، رشتہ رستم کا بیٹا۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے رستم کے لشکر میں نہ ہونے کی خبر سن کر سہراب کا رد عمل تحریر کیجیے۔ دوسرا، سہراب کو دیکھ کر رستم کے اولین تاثرات قلم بند کیجیے۔ تیسرا، کیکاؤس کی عادت بیان کیجیے۔ چوتھا، افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے ہومان کا مشورہ لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے قیدی حجر کے ذریعے جب سہراب کو معلوم ہوا کہ ایرانی لشکر میں رستم شامل نہیں ہے تو وہ بے چین ہو اٹھتا ہے، ہجر سے سوالات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رستم کو پہچاننے میں کوئی غلطی کر رہا ہو۔ بہرحال وہ اپنے ساتھی سپاہیوں سے بھی اس سلسلے میں بات کرتا ہے۔ سہراب کی بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے باپ رستم سے ملنا چاہتا تھا۔ دوسرے کا جواب ہے میدان جنگ میں سہراب پر نظر پڑتے ہی اس کی شخصیت و جلال سے رستم متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اتنا بہادر اور خوبصورت ہے کہ اس کے دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا بیٹا ہوتا تو آسمان کی طرح زمین پر بھی دو آفتاب ماہتاب ہوتے، لیکن افسوس کہ وہ موت کی تلاش میں ہے۔ رستم کہتا ہے کہ واپس جا سہراب، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے بڑھاپے اور ارمانوں پر رحم کر اور واپس جا نادان۔ تو ایران میں رستم سے نہیں اپنی قسمت سے جنگ کرنے آیا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ رستم نہیں جانتا کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، جبکہ سہراب کو پتہ ہے کہ رستم اس کا باپ ہے، لیکن وہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔ تیسرا ہے کیکاؤس ایران کا بادشاہ ہے۔ سہراب کے ایک سپاہی بارمان کے مطابق وہ نہایت غصہ ور اور جلد باز ہے۔ چوتھے سوال کا جواب ہے سہراب کے ساتھی سپاہی بارمان اور ہومان جانتے تھے کہ سہراب رستم کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس جنگ میں توران کی طرف سے شریک ہوا ہے۔ وہ سپاہی سہراب کے خیر خواہ نہیں تھے، اسی لیے ہومان بارمان سے کہتا ہے کہ بادشاہ افراسیاب کی ایران فتح کرنے کی آرزو پوری کرنے کے لیے کوشش کرو کہ اس جنگ کے آخر تک باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ توران کی سلامتی کے لیے رستم و سہراب دونوں کو
دونوں نے نہیں ایک کو مارنا چاہیے ورنہ یہ دونوں مل کر ساری دنیا کو ایران اور کیکاؤس کا غلام بنا دیں گے۔ پانچواں سوال ہے توران کی سلامتی کے لیے لازمی امر تحریر کیجیے۔ چھٹا، رستم نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کے دوران جس طرح سہراب کی پذیرائی کی اسے لکھیے۔ ساتواں، سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر سہراب نے کیکاؤس کا نام لے کر جن الفاظ میں للکارا انہیں لکھیے۔ چوتھے میں ہی پانچویں کا جواب ہے۔ چھٹا ہے میدان جنگ میں سہراب کی بہادری اور اس کے رعب و جلال سے گھبرا کر ایرانی سپاہی پناہ طلب کرتے ہوئے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ سہراب کے اس دلیرانہ کردار سے متاثر ہو کر رستم اپنے ساتھیوں کو گودرز و طوس سے مخاطب ہو کر سہراب کی بہادری کو سراہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی جنگ و جدال میں گزری، لیکن اس نے اس وقت تک مورکہ کارزار میں اتنی بے جگری اور اتنی بے پرواہی کے ساتھ کسی انسان کو موت سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی حیرت ناک دلیری اور تاریخ جنگ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرا رستم پیدا ہو گیا ہے۔ ساتویں کا جواب ہے دشمن کے سپاہیوں کو بھاگتا دیکھ کر سہراب ان سے متعلق کہتا ہے کہ ان کے چہرے سے تو آگ نکلتی ہے لیکن ان کے دل برف ہیں، یعنی یہ صرف دکھاوے کے بہادر ہیں، اندر سے بزدل ہیں، خوف کی آندھی میں ریت کے ذروں کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں اور شاید یہ بھاگنے کو ہی بہادری سمجھتے ہیں۔ کیکاؤس کا نام لے کر وہ للکارتا ہے، کیکاؤس تیری قسمت کے روشن دن کی شام آ گئی، کل میرے قدم تیرے تخت پر اور تیرا تاج میرے قدموں میں ہوگا۔ آٹھواں سوال ہے ایران کے بہادروں کا دستور تحریر کیجیے۔ نواں، سہراب کی آخری خواہش بیان کیجیے۔ 10واں، رستم کی خدا سے کی گئی فریاد لکھیے۔ 11واں، سہراب کی موت کا منظر تحریر کیجیے۔ 12واں، رستم کے اظہار تأسف کو بیان کیجیے۔ 8ویں کا جواب ہے رستم کو دیکھ کر سہراب کے تصور میں وہی شبیہ ابھری جو اس کی ماں تہمینہ نے اس کے باپ رستم کے تعلق سے قائم کی تھی۔ سہراب بار بار اور کئی طریقے سے رستم سے کہتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ رستم ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ بہرحال دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے، پہلے گرز سے، پھر تلواروں سے، اور تلواریں ٹوٹ جانے کے بعد ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ آخر میں سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے اور چھاتی پر چڑھ کر قتل کے ارادے سے خنجر نکالتا ہے۔ رستم سہراب کی کلائی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ٹھہر جائے، کہ ایران کے بہادروں کا دستور ہے کہ دشمن کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کرتے ہیں۔ اگر اسے اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ اور اس کے دل میں بہادروں کے دستور کی عزت ہے تو رستم کو دوسرے دن نصیب آزمائی کا ایک اور موقع دے۔ بہرحال کل دوسرے دن کا فیصلہ قسمت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ 9ویں سوال کا جواب ہے دوسرے دن کی لڑائی میں رستم سہراب پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے سینے میں خنجر بھونک دیتا ہے۔ سہراب سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کا جینا ممکن نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ان کے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا، اور وہ اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے باپ نامعلوم کو پکارتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو آ جائے کہ مرنے سے پہلے اس کا بیٹا سہراب اسے ایک بار دیکھ لے۔ 10واں سوال کا جواب ہے سبق ڈرامہ میں رستم خدا سے ایک بار اس وقت فریاد کرتا ہے جب دوسرے دن کی فیصلہ کن لڑائی میں اس کے ہاتھوں سہراب شدید طور پر زخمی ہو کر موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اور رستم اس بات سے بھی آگاہ ہو چکا ہوتا ہے کہ سہراب اس کا بیٹا ہے۔ وہ خدا کو کریم و رحیم کہہ کر پکارتا ہے اور فریاد کرتا ہے اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، سہراب کی موت اسے اور اس کی باقی زندگی سہراب کو بخش دے۔ 11ویں کا جواب ہے رستم کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی سہراب کے ذہن میں بالکل وہی شبیہ بار بار ابھر رہی تھی جو اس کی ماں نے اس کے باپ کے تعلق سے بیان کی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر یہ بات حاوی تھی کہ ہو نہ ہو رستم ہی اس کا باپ ہے، اور وہ بار بار رستم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کرے، لیکن رستم انکار کرتا رہا۔ اسی ذہنی کشمکش میں سہراب رستم سے لڑتا ہے
اور اسے شکست سے دوچار کرتا ہے۔ ایران کے بہادروں کے دستور کے مطابق دوسرے دن پھر دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ سہراب کی رستم سے متعلق ذہنی کشمکش اس کی دلیری پر غالب آ جاتی ہے۔ رستم اسے گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے اور سینے میں خنجر بھونک دیتا ہے۔ زخم کاری تھا، موت سر پر تھی۔ ایسے میں سہراب اپنے نامعلوم باپ کو پکار کر اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ آ جائے تاکہ سہراب اپنے مرنے سے پہلے اسے ایک بار دیکھ لے۔ اس پر رستم اس کی ہنسی اڑاتا ہے، لیکن معاملہ اس وقت نتیجہ خیز موڑ لیتا ہے جب سہراب رستم کو دوسری دنیا میں بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ کہیں بھی چھپ لے اس کے باپ رستم کے انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر رستم چونک پڑتا ہے اور پھر سہراب کے اس کی ماں کا نام تہمینہ اور رستم کو دی ہوئی مہر دکھانے پر تصدیق ہو جاتی ہے کہ سہراب رستم کا بیٹا ہے۔ لیکن بات ہاتھ سے نکل چکی تھی، اب سوائے رنج کرنے اور چھاتی پیٹنے کے کچھ بھی نہ تھا۔ سہراب زخم سے نڈھال پڑا ہے اور رستم وہی زمین پر گرتا ہے اور سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ رستم خود کو کوستا ہے، اظہار تأسف کرتا ہے، خدا سے فریاد کرتا ہے کہ سہراب کی موت اسے دے دے اور اس کی زندگی سہراب کو دے دے۔ سہراب رستم کی گود سے زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، آخر کار مر جاتا ہے۔ 12ویں سوال کا جواب ہے، دوسرے دن کی فیصلہ کن لڑائی میں رستم سہراب پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سینے میں خنجر اتار دیتا ہے۔ بعد ازاں سہراب کی بات اور تصدیق کے مرحلے کے بعد رستم اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، لیکن وقت بہت دیر ہو چکی تھی، موت سہراب کے سر پر تھی۔ ابھی تک رستم نے سہراب کے باپ ہونے کی بات قبول نہیں کی تھی اور خود کو اندھا، پاگل، جلاد وغیرہ کہہ کر کوسنے لگتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا۔ موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتے، لیکن اس نے ایک انسان ہو کر حیوان سے زیادہ خونی اور جہنم سے زیادہ بے رحم بن گیا۔ رستم روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں رنج اور آنسو، رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا اب کیا باقی رہ گیا۔ سہراب سے کہتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا عیش اور اپنی دنیا کی ہر خوشی تباہ کر دی، لہٰذا وہ رستم سے نفرت کرے اور اس پر ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیجے۔ اسباب بیان کیجیے۔ پہلا ہے کیکاؤس کی مدد کے لیے رستم کا رضامند ہونا۔ دوسرا، رستم کے متعلق سہراب سے ہیجر کی غلط بیانی۔ تیسرا، لڑنے سے قبل رستم کے بارے میں جاننے کی سہراب کی خواہش۔ چوتھا، رستم کا اپنی پہچان چھپانا۔ پانچواں، رستم کا اپنی جوانی کا زور دوبارہ واپس مانگنا۔ پہلے کا جواب ہے، ایران کا بادشاہ کیکاؤس نہایت غصہ ور اور جلد باز تھا۔ جب جوش کم ہوتا تو اسے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوتا۔ توران کے بادشاہ افراسیاب کے خلاف لڑائی میں رستم اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، لیکن کسی بات پر دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ کیکاؤس سرے دربار اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ رستم ناراض ہو کر غصے کے عالم میں اپنے ملک زابلستان چلا جاتا ہے۔ ادھر جوش و غصہ کم ہونے کے بعد کیکاؤس کو اپنی غلطی سے آگاہی ہوئی۔ اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور ادھر طوس و گودرز کے سمجھانے سے رستم اپنا ارادہ بدل دینے پر مجبور ہوا اور کیکاؤس کی مدد کے لیے دوبارہ دربار پہنچا۔ دوسرے کا جواب ہے، ہیجر کا تعلق ایران سے تھا، اس کے دل میں اپنے ملک سے محبت اور خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ سہراب کی قید میں ہوتے ہوئے اس سے رستم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ اس جنگ میں رستم شریک نہیں ہے۔ سہراب کی دلیری و بہادری کے پیش نظر وہ سوچتا ہے کہ اگر سہراب نے رستم کی جان کو نقصان پہنچایا تو اس کے ملک ایران کی حفاظت کون کرے گا، اس لیے وہ سہراب سے غلط بیانی کرتا ہے کہ رستم جنگ میں شامل نہیں ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ اس جنگ میں کیکاؤس کی مدد کے لیے موجود تھا۔ تیسرے کا جواب ہے، سہراب کے دل میں اپنے باپ رستم سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ توران کی فوج میں شامل ہو کر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ایرانی بادشاہ کیکاؤس اور تورانی بادشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان جنگ برپا ہونے والی تھی اور رستم کیکاؤس کی مدد کے لیے اس میں شریک تھا۔ سہراب کی ماں نے اس سے رستم کے بارے میں جن صفات کا ذکر کیا تھا
رستم پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ اس کے ذہن و قلب کو اس بات کے ماننے کے لیے آمادہ پایا کہ ہو نہ ہو یہی میرا باپ ہے، یہی رستم ہے۔ مور کا آرائی کے ابتدائی مراحل میں وہ بار بار رستم سے یہ کہنے کی درخواست کرتا ہے کہ وہ رستم ہے، لیکن رستم بار بار انکار کرتا ہے اور اپنی پہچان چھپاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف ایران کی محبت اور فرض سے مجبور ہو کر انصاف، دیانت اور اپنے اصول و شان کے خلاف ایک 16 برس کے نا تجربے کار لڑکے سہراب کے مقابلے میں میدان میں اترا تھا، لیکن اس کے سامنے اپنا رتبہ اور نام ظاہر نہیں کیا کہ ایک کمسن بچے سے لڑنا رستم کی آبرو نہیں، رستم کے نام کی بے عزتی تھی۔ درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، متن کی روشنی میں درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ وہی شوکت عیاں اس کے تیور اور قرینے سے اڑے جاتے ہیں، نقش دشمنی دل کے نگینے سے۔ دوسرا ہے، مرد کا زیور بہادری اور بہادری کا زیور رحم ہے۔ تیسرا، کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، سہراب رستم کو جب اب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تبھی اس کے من میں رستم کے تئیں مؤدبانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سہراب کی ماں تہمینہ نے اسے اس کے باپ رستم کی شخصیت کی جو صفات اور نشانیاں بتائی تھی وہ سب کی سب اسی نامعلوم ایرانی بزرگ رستم میں موجود تھی۔ اسی بنا پر سہراب اسے نہایت غور سے دیکھتا ہے تو رستم اس سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ تب سہراب اپنے آپ یہ شعر کہتا ہے، جس ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ پہلا، ڈرامے کا عروج۔ دوسرا، سہراب کا رستم کو نصیب آزمائی کا موقع دینا۔ تیسرا، بہادری کا زیور رحم۔ چوتھا، سہراب کی موت پر رستم کے نوحے کا بیان۔ سہراب رستم کو جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تبھی اس کے من میں رستم کے تئیں مؤدبانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سہراب کی ماں تہمینہ نے اسے باپ کی رستم کی شخصیت کی جو صفات اور نشانیاں بتائی تھی وہ سب کی سب اسی نامعلوم ایرانی بزرگ رستم میں موجود تھی۔ اسی بنا پر سہراب اسے نہایت غور سے دیکھتا ہے تو رستم اس سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اس کے چہرے کی طرف غور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ تب سہراب اپنے آپ یہ شعر کہتا ہے۔ مطلب ہے، اس رستم کے تیور اور چال ڈھال سے وہی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے جس کا ذکر میری والدہ نے کیا تھا، اور اس کی بدولت میرے دل کے ہر گوشے سے اس بزرگ رستم کے تئیں تمام تر دشمنی ختم ہو رہی۔ دوسرے کا جواب ہے، پہلے دن کی لڑائی میں سہراب رستم پر غالب آ جاتا ہے، اس کی چھاتی پر چڑھ کر قتل کے ارادے سے خنجر نکالتا ہے۔ رستم سہراب کی کلائی پکڑ لیتا ہے اور اسے ایران کے بہادروں کے اس دستور کا واسطہ دیتا ہے کہ دشمن کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کرتے ہیں۔ یہ سن کر سہراب رستم کو لڑائی کا ایک موقع یہ کہہ کر دے دیتا ہے کہ کیا اتنی مختصر مدت میں فتح و شکست کا اصول، ہرن اور شیر کی فطرت کا قانون بدل جائے گا؟ اگر اس کی خوشامد سے اتنے کم وقت میں سب ہو سکتا ہے تو حفاظت زندگی کے لیے اسے کل تک کی مہلت دیتا ہے اور سینے سے اٹھتے ہوئے رستم سے کہتا ہے کہ مرد کا زیور بہادری، بہادری کا زیور رحم، اور عموماً مردانگی اور بہادری کے تعلق سے لوگ غلط فہمی اور تفاخر کا شکار ہوتے ہیں۔ کمزوروں پر طاقت آزمائی کو مردانگی سمجھا جاتا ہے اور ظلم و جبر کو بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، سہراب کے دل میں اس نامعلوم ایرانی بزرگ رستم کے تئیں عزت و احترام کا جذبہ بار بار ابھر رہا تھا۔ وہ اس کا اظہار رستم کے سامنے کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رستم اس کے ہاتھوں مرے۔ پہلی لڑائی میں سہراب رستم پر غالب آتا ہے۔ ایران کے بہادروں کے دستور کے مطابق ایک آخری فیصلہ کن لڑائی دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوتی ہے۔ دوسرے دن میدان جنگ میں سہراب رستم سے کہتا ہے کہ اس کا دل اس رستم کی موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ایک غیبی آواز بار بار اسے اس جنگ سے روک رہی ہے۔ اگر ایران کی گود بہادر سے خالی نہیں ہے تو رستم میدان سے چلا جائے اور اپنے عوض میں کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے۔ سہراب اسے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہے۔
तब रुस्तम सहराब से कहता है, कल की इत्तेफाकी فتح पर غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے۔ حالانکہ سہراب کی باتوں میں فخر اور غرور کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن سہراب نے جو بات کہی اس میں زندگی کا تجربہ مضمر ہے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ڈرامے سے استعارات و تشبیہات تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرا ڈرامے سے محاورات تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے استعارات۔ ڈرامہ رستم و سہراب واقعی کی نوعیت کے لحاظ سے ایک ٹریجڈی ہے۔ زوردار مکالموں اور کشمکش کے لمحات کے بیان سے یہ ایک شاہکار بن گیا ہے۔ باپ کے ہاتھوں بیٹے کے قتل کا واقعہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ڈرامے میں رستم و سہراب کے درمیان میدان جنگ میں دوسری فیصلہ کن لڑائی، اور اس میں رستم کا سہراب کے سینے میں خنجر گھونپ دینا، اور پھر سہراب کا اپنے باپ رستم کا نام لینا، باپ بیٹے کا تعارف، باپ رستم کا اظہار تاسف وغیرہ پر مشتمل حصہ نقطہ عروج یعنی کلائمیکس ہے۔ زخم اتنا کاری ہے کہ زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ سہراب کی غرق ہونے والی حالات، باپ کی بے بسی۔ دوسرا ہے رستم کو دیکھ کر سہراب کے تصور میں وہی شبیہ ابھری جو اس کی ماں تہمینہ نے اس کے باپ رستم کے تعلق سے قائم کی تھی۔ سہراب بار بار اور کئی طریقے سے رستم سے کہتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ رستم ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ بہرحال دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے، پہلے گرز سے، پھر تلواروں سے، اور تلواریں ٹوٹ جانے کے بعد ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ آخر میں سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے اور چھاتی پر چڑھ کر قتل کے ارادے سے خنجر نکالتا ہے۔ رستم سہراب کی کلائی پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ وہ ٹھہر جائے، کہ ایران کے بہادروں کا دستور ہے کہ دشمن کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کرتے ہیں۔ اگر اسے اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ ہے اور اس کے دل میں بہادروں کے دستور کی عزت ہے تو رستم کو دوسرے دن نصیب آزمائی کا ایک اور موقع دے۔ بہرحال کل دوسرے دن کا فیصلہ قسمت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ پرانے زمانے میں جنگیں، لڑائیاں بہت سارے اصول اور ضابطوں کے مطابق لڑی جاتی تھی۔ آغاز سے پہلے دونوں حریفوں کی صف بندی، بڑے بڑے سورماؤں پہلوانوں کا آگے آنا، پہلے ان کے درمیان لڑائی کا ہونا وغیرہ روایت کا رواج تھا، جبکہ اس دور کی جنگوں میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سہراب کے پاس رستم کو ختم کرنے کا موقع تھا، وہ اسے انجام کو پہنچا بھی سکتا تھا، لیکن بہادروں کے نقش قدم پر چل کر سہراب نے اپنے حقیقی بہادر ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ پہلے دن کی لڑائی میں سہراب رستم پر غالب آ جاتا ہے، اس کی چھاتی پر چڑھ کر قتل کے ارادے سے خنجر نکالتا ہے۔ رستم سہراب کی کلائی پکڑ لیتا ہے اور اسے ایران کے بہادروں کی دستور کا واسطہ دیتا ہے۔ رستم کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کرتے ہیں۔ یہ سن کر سہراب رستم کو لڑائی کا ایک موقع یہ کہہ کر دیتا ہے کہ کیا اتنی مختصر مدت میں فتح و شکست کا اصول، ہرن اور شیر کی فطرت کا قانون بدل جائے گا؟ اگر اس کی خوشامد سے اتنے کم وقت میں یہ سب ہو سکتا ہے تو حفاظت زندگی کے لیے اسے کل تک مہلت دیتا ہے، اور سینے سے اٹھتے ہوئے رستم سے کہتا ہے کہ مرد کا زیور بہادری، بہادری کا زیور رحم ہے۔ عموماً مردانگی اور بہادری کے تعلق سے لوگ غلط فہمی اور تفاخر کا شکار ہوتے ہیں۔ کمزوروں پر طاقت آزمائی کو مردانگی سمجھا جاتا ہے اور ظلم و جبر کو بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے استعارے ہے آفتاب و مہتاب، رستم و سہراب، آگ چہرہ، برف دل، ہرن بزدل کم قوت، شیر بہادر، درد مندوں کی دوا خدا۔ تشبیہات ہے ہجر کی نگاہوں کی چمک، اندھیرے میں بھیڑیے کی چمکتی آنکھ، ہجر کے کانپتے ہوئے ہونٹ، ہوا سے ہلتے ہوئے تنکے، ہجر کا چہرہ زرد پیلے پٹے، لشکر کا پیچھے ہٹنا، کنارے سے ٹکرا کر واپس ہوتی ہوئی لہر، حیوان کی خونخواری شیر جیسی، حیوان کا ظلم بھیڑیے جیسا، حیوان کی ایذا رسانی ریچھ جیسی۔ دوسرا ہے محاورے۔ پہلا نکتہ ہے بسر کرنا، گزر کرنا، نبھانا۔ اس کا جملہ ہے کریم چاچا نے ساری زندگی غربت و افلاس میں بسر کی۔ دوسرا ہے پیچھے ہٹنا، میدان چھوڑ کر بھاگنا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کتنے ہی ڈاکٹر اپنے فرائض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرا ہے دم ہونا، ہمت ہونا۔ اس کا جملہ ہے جن کھلاڑیوں میں دم ہوتا ہے وہ میدان میں آخری وقت تک ڈٹے رہتے ہیں۔
चौथा है अंधेरे में रखना, हकीकत छुपाना। हक़ाइक़ को अंधेरे में रखने से मामले में उलझाव पैदा हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।